لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي بيبوي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم صدق الله مولانا العظيم درود شریف کی تلاوت فرمائیں. قابل تعظیم علماء کرام، معزز سامعین، آج ایک بار پھر جامعہ مدینہ العلم فاروقیہ رنگین پور سندر لاہور میں تقریب سعید اختتام بخاری شریف کی اس بابرکت محفل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. برآمدے میں جو حضرات تشریف فرما ہیں انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، وہ اندر تشریف لے آئیں. وہاں بیٹھے ہوئے ہیں برآمدے میں، آپ اندر تشریف لے آئیے. اب بیٹا یہ موبائل آف کر دیں، ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں ہے اس محفل کی. اللہ آپ سے راضی رہے. نویز نے کیا یار، یقیناً اب تک آپ بیانات بھی اور کلام بھی سماعت فرما چکے ہیں، اور میں آپ کے مزاج سے آشنا ہوں. میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں، رنگین پور سندر کے مزاج کو. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جتنی برف چترال گلگت سوات میں پڑتی ہے، ناری میں پڑتی ہے، وہ برف پڑتی وہاں ہے لیکن اس کی ٹھنڈک یہاں آپ کو پہنچتی ہے. میں آپ کے مزاج سے بخوبی آشنا ہوں. میں ایسا کچھ بھی نہیں آپ سے کہنے والا. آپ اس طرح سے سبحان اللہ کہیے گا یا اس طرح سے کہیے گا یا بولیے گا یا نہ بولیے گا، چونکہ میں واقف ہوں اور میں خوب دیکھے والے چہرے ہیں. لیکن اس ہر علاقے کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اور میں الحمدللہ ہر علاقے میں جاتا ہوں. لیکن میں آج اس لیے جاتا ہوں اس علاقہ میں، حکمن ارشاد فرماتے ہیں کہ آنا ہے.
تو میں انہیں انکار نہیں کر سکتا۔ اب جیسے یہاں پر حضرت مولانا مفتی محمد عمر فاروق صاحب مدیر جامعہ حاضر، ان سے ایک بڑا پرانا تعلق ہے، غالباً میں یہاں 11 سال پہلے بھی آیا تھا جی، جب بنیاد رکھی تھی، ہاں جب بنیاد رکھی تھی، تو اس لیے اس تعلق کی وجہ سے میں انہیں انکار نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں تو میں حاضر ہو جاتا ہوں، ورنہ ایسا مزاج مجھے کہیں اور ملے تو میں کہوں کہ میں فون پہ ہی دعا کر لوں گا۔ حضرت مولانا صاحبزادہ پیر محمد کریم اللہ جمیل صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، حضرت مفتی عارف صاحب بھی تشریف فرما ہے، حضرت قاری یعقوب صاحب بھی ماشاءاللہ جلوہ افروز ہیں، اور آپ سب کی ٹھنڈک ایک طرف، قاری یعقوب صاحب کی ٹھنڈک ایک طرف، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا، اسی انداز میں آپ کے مزاج کے بالکل عین مطابق 2-4 باتیں، اور ویسے بھی اب عمر کا تقاضا ہے کہ ٹھنڈے مزاج کی باتیں نہیں کر سکوں گا۔ قرآن مجید کی محفل ہے، قرآن مجید کا ادارہ ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے۔ ثواب کی نیت سے چند باتیں کہہ دوں گا آپ کی خدمت میں۔ ہمارے رسول نا بات قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کتابیں بے شمار ہیں، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، کتب خانے بھرے ہوئے ہیں، کسی اسکول میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، جامعہ میں چلے جائیں، کتابیں ہی کتابیں ہیں، اور ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سبھی کرتے ہیں۔ اچھا، کتاب پڑھنے کے بعد بندہ کہتا ہے یہ کتاب جو میں نے پڑھی ہے نا، اس کے متعلق اب میرا خیال یہ ہے۔ کتاب پڑھنے کے بعد بندہ کہتا ہے یہ جو کتاب میں نے پڑھ لی ہے، اس کے متعلق اب میرا نظریہ یہ ہے، اگر لکھنے والا مصنف یوں لکھتا تو پھر تو تصنیف یوں ہو جاتی، اگر مؤلف یوں لکھتا پھر تعریف تو کیا ہی کہنے تھے، یوں بنتی۔ اچھا، کتاب میں نے پڑھ لی ہے، اب میرا خیال ہے کہ اس میں یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ حرف نہیں ہونے چاہیے تھی، یہ ذرا بات کمزور ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو اوروں کی کتاب پڑھنے کے بعد نظریہ بناتا ہے، میں اپنی کتاب پڑھنے کے بعد تجھے نظریہ نہیں بنانے دوں گا۔ کتاب بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدہ بنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ کتاب تجھے بعد میں پڑھنی ہوگی، پہلے ابتدا میں فرمایا یہاں عقیدہ بنا، ذالک الکتاب، بعد میں تجھے چی چاں چوں چوں کرنے کی اجازت نہیں، پہلے تجھے عقیدہ بنانا ہوگا۔ اس کتاب میں شک نہیں، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی آئیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن سنیے وہ ساری کتاب اللہ تھی، یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ تورات کلام اللہ نہیں، انجیل کلام اللہ نہیں، زبور کلام اللہ نہیں، قرآن کو اللہ نے خود زبان ربوبیت سے پڑھا ہے، تلاوت کی ہے۔ تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ موسیٰ آپ کو ہے دور پہ آئیے تورات دوں گا، عیسیٰ
آپ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے، انجیل عطا کروں گا۔ داؤد آپ اپنے معبد خانے میں آئیے، زبور عطا کروں گا۔ تورات کتاب کی شکل میں، انجیل کتاب کی شکل میں، زبور کتاب کی شکل میں، وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا۔ کبھی کوئی سورت آئی، کبھی بارے کا کوئی حصہ آیا، کبھی کوئی آیت آئی، وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئی۔ یہ بکھر کر آیا، ایسے جڑا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا، اور یہ قرآن ہم نے سمجھا شاید مردے بخش پائے جاتے ہیں، اس سے یہی سمجھا ہے نا جی؟ وہ ہاں نہ تو کر دو، میں یہ تو نہیں کہا کہ سبحان اللہ کہیے، ہاں نہ تو کر دیجیے۔ ہم نے سمجھا مردے بخشے جاتے ہیں، ہوتی ہے بخشش، میں بخشش کا انکار نہیں کر رہا، برکتیں ہوتی ہیں۔ دکان بنائی آپ نے اور بچوں کو بلا لیا کہ پڑھیے، مکان بنایا اور آپ نے بچوں کو بلا لیا کہ پڑھیے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ لیکن سنیے، قرآن کیوں آیا ہے؟ عقائد کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اسی قرآن مجید سے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اگر آپ صرف توجہ سے سن لیں، آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ بولیے گا، لیکن آپ تھوڑا سا سن لیں مجھے، تو انشاءاللہ وہ آیت آپ کو یاد ہو جائے گی، اور اس سے آپ کچھ لے کر اٹھیں گے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ میرا پہلے وقت کافی لگ چکا ہے، 10 سے 11 بجے کا وقت ہے میرا یہاں پر گفتگو کرنے کے لیے۔ اسی آیت قرآن مجید سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اجازت ہو تو اس کا معنی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ راضی رہے آپ سے۔ اردو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں آتی؟ اب دیکھیں نا، میں آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کوئی میری وہ ویڈیو کسی نے دیکھی بھی ہو کہ میں وہ کھڑے ہو کر جناب بازو میں نے اوپر کیے ہوئے چڑھائے ہوئے ہیں، اور ادھر میں یوں کر رہا ہوں، ادھر میں یوں کر، وہ میں یہاں تو نہیں نہ کر سکتا۔ کیا خیال ہے؟ اب جیسے جتنے لوگ ہیں، جیسا مزاج ہے، ویسے اللہ سے گفتگو کرنی ہے۔ بندہ وہ سننے والا ایک صاحب نے کہیں جمعہ پڑھانا تھا، جمعہ پڑھانے کے لیے وہ وہاں، انہوں نے اچھی خاصی مولانا صاحب نے تیاری کی، تیاری کر کے جب وہاں پہنچے تو سامنے بندہ ایک تھا بیٹھا ہوا۔ بندے کتنے تھے؟ انہوں نے بیٹھ کے ایک دفعہ سوچا کہ یار میں نے اچھی خاصی لمبی چوڑی تیاری کر کے آیا ہوں تقریر کی، کئی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، بندہ ایک بیٹھا ہوا ہے، اب کیا کروں؟ پھر ذہن میں بات آئی کہ چلو میں نے تو سنانی ہے نا، اپنا پیغام دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سنانی ہے، اسے ہی سنا دیتا ہوں۔ اسے سارا کچھ سنا دیا، اسے کہا سمجھ آئی ہے جی؟ سمجھ آئی؟ میرے خیال میں آپ کو یہ بات بھی نہیں سمجھ آئی۔ وہ جو بیٹھے تھے مولانا صاحب آگے، وہ دیہاتی تھا، سوچنے لگے، اس بندے نے بھی کہا کہ حضرت میں دیہاتی بندہ ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میں اکیلا ہی آیا ہوں، تو میں نے تو چارہ کاٹنا ہوتا ہے، بھینسوں کو ڈالنا ہوتا ہے، مجھے یہ پتا ہے بھینس 10 ہو یا 1 ہو، چارہ تو میں نے کاٹنے کا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، انہوں نے ساری تقریر سے سنا دی۔ اس کے بعد سے مجھے سمجھ آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت سمجھ تو مجھے آئی ہے، بہرحال یہ تو مجھے پتا ہے کہ بھینسیں 10 ہو یا 1 ہو، چارہ کاٹنا ہی کاٹنا ہے، ڈالنا ہی ڈالنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں 10 بھینسوں کا چارہ ایک کے سامنے ڈالنا۔ میں بس آپ کے مزاج کے بالکل ہے مطابق، آپ کو میں بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا۔ میں انشاءاللہ بڑی جلدی اجازت میں نے چاہنی ہے آپ سے، آپ تھوڑی سی توجہ میری جانب رکھیے۔
اور انشاءاللہ یہ جو میں سنانے چلوں یہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا. یا ایھا الناس. اب دیکھیے اللہ رب العزت کا کلام ہے قرآن. یوں تو کرتے رہے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن عقیدے سنوارنے کے لیے آیا ہے. یا ایھا الناس. اللہ مخاطب ہیں انسانوں سے. یا ایھا الناس، اے انسانوں. یا ایھا الناس، اے نسل آدم. یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو. یا ایھا الناس، اے انسان کے بچوں. جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول. آ گیا قوم تمہارے پاس آ گیا. رسول آ گیا. اللہ رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، آپ نے اس انداز میں بات نہیں کی. اللہ فرماتے ہیں وہ رسول تھے، یہ الرسول آیا ہے. میں نے یہ کب کہا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول. رسول آ گیا نہیں، قد جاءکم الرسول. رسول نہیں، الرسول آ گیا. انگلش میں کسی لفظ سے پہلے ٹی لگ جائے، THE، جسے دا بھی لوگ بولتے ہیں، تو معنی خاص ہو جاتا ہے. عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے تو معنی خاص ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں رسول نہیں، الرسول آ گیا. آنے والے پہلے بہت سے آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے بے تاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا. وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتھا. وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ. وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. رسول رسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، میرا حبیب آ گیا. آنے والے پہلے بہت سے آئے، لیکن اب وہ آئے جسے میں نے مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا. ارے جسے میں نے مقصود کائنات بنا کر بھیجنا ہے. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، اللہ نے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ بناتا. مرکز کائنات بنا. جس طرح کسان ہل چلا رہا ہے، پوچھو تو صحیح کیوں کیا کر رہے ہو، اس سے ہوگا کیا؟ تو وہ کہے گا گندم ہوگی. کیا ہوگی؟ چلا ہل رہا ہے اور کہتا ہے گندم ہوگی. پانی دے رہا ہے، کیا ہوگا؟ گندم ہوگی. کھاد ڈال رہا ہے، کیا ہوگا؟ گندم ہوگی. کوٹی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اور فصل کا نام لے رہا ہے. کیوں؟ نظر ہے مقصود پر. نظر کس پر؟ مقصود پر. ایک آدمی بلڈنگ بنا رہا ہے، بنیادیں کھڑی کر رہا ہے. کیا بنا رہے ہو؟ میں اپنی رہائش بنا رہا ہوں. دیواریں کھڑی کر رہا ہے، میں رہائش بنا رہا ہوں. چھت کھڑی کر رہا ہے، میں رہائش بنا رہا ہوں. اور چیزیں بنائے جا رہا ہے، اسے زیب و زیبائش نمائش کے کام کیے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ رہائش. مقصد کی طرف نگاہ. مقصد کا نام. اللہ نے ساری کائنات کو بنایا. حضرت آدم اپنے بیٹے شیش کو کہتے ہیں، شیش بیٹا میں نے جنت کے درخت کے ہر پتے پر محمد کا نام دیکھا ہے. ساری کائنات کو بنایا اور اپنے محبوب کا نام لکھا، اپنے محبوب کا نام لکھا. ایک عرب عالم نے سوچا پیارے آقا نے یہ کیوں فرمایا؟ میں احد سے پیار کرتا ہوں، احد مجھ سے پیار کرتا ہے. آقا نے غار حرا کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں پہلی وحی نازل ہوئی ہے. غار ثور کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں 3 راتیں جا کے ٹھہرے ہیں اپنے یار کے ساتھ. احد کے بارے میں کیوں فرمایا؟ میں احد سے محبت کرتا ہوں، احد مجھ سے محبت کرتا ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں ہیلی کاپٹر سے جب تصویر لی گئی تو 8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد کا پہاڑ اللہ نے یوں بنایا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے محمد.
کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ شمس و قمر محمد، مطلوب امام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بحربر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المظلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حد عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب خدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طاہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب قاب قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، ناطش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، عادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت عصیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں الرسول، میں نے خاص بھیج دی، میرا خاص آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا محبوب آ گیا، میرا محبوب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا، صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخوار آ گیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، میرا خاص آ گیا، میرا پیارا آ گیا۔ یہاں میں بس صرف اتنا پوچھنے لگا ہوں کہ یہاں تک اگر بات سمجھ آ گئی تو تھوڑی سی اور آگے کر میں نے یہ تو آئی نہیں کیا میں تھی کیوں ذوق ماشاءاللہ دیکھا یہ بیٹھے ہیں شہزادے، انہوں نے ذوق پیدا کیا، بہت خوب پیدا کیا۔ میں کچھ باتیں سن رہا تھا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، خاص آ گیا۔ اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تو میں اب یہاں پر پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہاں کوئی بہروں گونگوں کا سکول کالج تو نہیں؟ پنجابی بھی میرے ساتھ میں آپ کو نہیں آتی ہو، میواتی زیادہ ہے، پنجابی زیادہ ہے۔ یہ حضرت حکم ہے کوئی ڈب لا رہے ہیں باہر ہوتا چادرہ شادرہ لے کے آئے نے، موفریاں شفریاں بھی لے سن، کپ بندہ لاندہ ہے، کوئی ایک کوپ دوسرے جو کٹتا ہے، دوجا ابلے انڈے کٹتا ہے، وہ منو کھوا میں تینوں کھوا۔ یا میں آپ کی معذرت ایک میں بات معذرت چاہتا ہوں، میں کوئی توہین نہیں کر رہا، بالکل یقین جانیں آپ حضرات قابل رشک ہیں، میں نہ آپ کی نیتوں کا کوئی ایسا امتحان لے رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسا جملہ بالکل بھی نہ جائے۔ میں یہ صرف اس لیے یہ عذرائے تفنن ایک دو جملے ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ یہاں رہے۔
جب مجھے یہ محسوس ہو نا کہ ان کی توجہ کس انداز سے کھینچنی ہے سامعین کی، تو اس لیے چند جملے ایسے ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ حضرات قابل رشک ہیں۔ آپ دیکھیں جو بھی اسٹیج پہ آتا ہے نا بیان کرنے کے لیے، اس کی مجبوری ہے، وقت دیا ہوا ہے، اشتہار چھپے پہ، ٹائم دے رکھا ہے۔ آپ کی کیا مجبوری تھی؟ آپ کی تو کوئی مجبوری نہیں تھی، آپ تو حضور سے محبت میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اس محبت میں بالکل بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ صرف توجہ کھینچنے کے لیے چند ایک جملے ہیں۔ یا ایھا الناس، اب توجہ میری جانب رکھیے گا، میں سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ، زیادہ لمبی نہیں لے کے جانی میں نے بات۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، پکی بات، تحقیق، قد آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول نہیں خاص آ گیا، خاص رسول آ گیا۔ اچھا یا اللہ آ گیا، خاص آ گیا، اب ہم کریں گیا؟ ناچنا شروع کر دیں؟ توجہ، خاص آ گیا، وہ ہمیں پتہ کیا چلے کہ خاص آ گیا، کیسا آ گیا؟ اب آگے سنیے آیت کا مفہوم۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، بالحق، یہ با ایسا جوڑ رہی ہے میرے آقا کو قرآن سے، ایسا جوڑ رہی ہے با، جس طرح آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ، یہ کیا ہے بسم اللہ؟ با اسم اللہ، سبحان اللہ، یہ میں نے اپنے آپ میں کہا، با اسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، وہ اسم نام اور اللہ اسے جوڑتی ہے با، ساتھ جوڑ رہی ہے۔ بالحق، بالحق، حق ہے قرآن، حق کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، میرا محبوب ایسا حق لے کر آ گیا، یہ حق سے جدا نہیں، حق اس سے جدا نہیں، بالحق ایسا حق لے کر آ گیا، یہ اٹھے تو حق بنے، بیٹھے تو حق بنے، چلے تو حق بنے، کھائے تو حق بنے، پیے تو حق بنے، اس کی تجارت حق بنے، اس کی خوشی حق بنے، اس کی شادی حق بنے، اس کی غمی حق بنے، اس کا لین دین حق بنے، اس کی صلح حق بنے، اس کی جنگ حق بنے، اس کی دوستی حق بنے، اس کی دشمنی حق بنے، یہ بولے حق بنے، چلے حق بنے، دیکھے حق بنے، اوڑے حق بنے، شادی کرے حق بنے، غمی پہ جو طریقہ اپنائے حق بنے، اس کا اٹھنا بیٹھنا حق بنے، بالحق، بالحق، یہ کسی کو اپنی گود میں سلائے حق بنے، خود کسی کی گود میں سوئے تو حق بنے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بالحق، بالحق، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، یہ زندگی کے کسی لمحے میں بھی میرا محبوب حق سے جدا نہیں، بالحق، حق اس کے ساتھ، یہ حق کے ساتھ، بالحق۔ اچھا اللہ کیا اپنی طرف سے یہ بناتا رہے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، من ربکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یہ تو اپنی طرف سے بولے گا بھی نہیں، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ تو اس وقت تک لب نہیں کھولے گا جب تک میں جبریل کو نہیں بھیجوں گا، جب تک میرا حکم نہیں ہوگا۔ اس لیے محبوب کے کسی کام پہ انگلی مت اٹھانا، من ربکم، من ربکم، من ربکم، ہائے ہائے ہائے، من ربکم، وہ کسی کی گودی میں سوئے، من ربکم، سبحان اللہ، سبحان، اپنی گودی میں کسی کو سلائے، من ربکم، کسی سے نکاح کرے، من ربکم، کسی کو اپنے مسلح پہ کھڑا کرے، من ربکم، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اچھا اللہ اتنی لمبی آپ نے بات کر دی، انسانوں تو آ گیا،
کم تمہارے پاس آ گیا، رسول نہیں خاص آ گیا، حق لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا، اللہ پھر میرے لیے حکم کیا ہے، میں کروں کیا؟ اب سنیے اللہ حکم کیا کرتے ہیں۔ انسانوں کو حکم ہے، کسے؟ 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 انسانوں کو اللہ مخاطب ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اچھا اللہ اب حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فآمنوا، کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ صرف دیکھ رہے ہو یا سن رہے ہو؟ سن رہے کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ اللہ اتنی لمبی آپ نے تمہید باندھی، اتنی لمبی آپ نے تقریر کی اور اپنے قرآن میں، اور قد تحقیق کے ساتھ کی، رسول نہیں الرسول آ گیا، حق لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا، آگے حکم صرف اتنا تھا فآمنوا، ایمان لے آؤ۔ یہ بھی کوئی کام اوکھا ہے ایمان لے آنا، اسی لے آیا ایمان۔ آج کل کسی کو پوچھو تو کون ہے، وہ کہتا ہے میں مومن۔ یہ بھی کو کا کام ہے جی، جس کو پوچھو تو کون ہے، وہ کی کہتا ہے میں مومن۔ اچھا مزے کی گل یہ ہے کہ یہ نہیں کہتا ہر کوئی بھی میں مومن، کہتے ہیں میں ہی مومن۔ ادھر بھی نہ جانا، یہ بھی بے ایمان، وہ بھی گستاخ، وہ بھی بھابی، وہ فلانی شاہ نہیں بنتے، وہ نہیں بنتا، اے میرے پیر نو نہیں بنتا، اے میرے مرشد نہیں بنتا، پکی دے بھی نہیں، صرف میں ہی مومن۔ سبحان اللہ۔ یہ تو میں اور ویسے تہاڈی سماعتاں تے کہہ رہا سبحان اللہ، یہ نہیں کہہ رہا کہ تسی تکلیف کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کدے کدے ایسا مزاج ہونا چاہیے بندے کی بادی ملی بادی واسطے ٹھیک ہے۔ بیٹھے میں کسی طریقے انہوں نے بٹھانا تو ہے نا جڑے آئے ہیں، کتنے نہ نکل جانا۔ یہ بھی کوئی کام اوکھا ہے ایمان لے آنا، جہاں کو پوچھو کون ہے، مومن۔ تو کون ہے؟ میں مومن۔ بریلویوں تسی کون ہو؟ کہندے مومن۔ دیوبندیوں تسی کون ہو؟ مومن۔ سنیوں کون ہو؟ مومن۔ حنفیوں کون ہو؟ کہندے مومن۔ او منفیوں تسی کون ہو؟ کہندے مومن۔ جدوں کو پوچھو کون ہو؟ میں لمبی بات کرنی ہوتی تو یہاں پہ میں کئی باتیں چھیڑ سکتا تھا، لیکن میں سمیٹنے پہ آیا ہوا ہوں، اس لیے میں بڑی جلدی ختم کر رہا ہوں۔ یہ کام اتنا سوکھا نہیں ایمان والا جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ اگر اتنا سوکھا ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ بڑی عجیب بات نہیں؟ جنہوں نے نیندر ہونے اس تقریر کی آنی انہوں اٹھنی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان۔ دیکھ رہے یہ کتنی عجیب بات ہے، میں کہوں اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ، کوئی بندہ کہیں پہ اعلان کرے جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ کھانا کھا لیں۔ سمجھنے والی بات ہے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو آمنو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، او ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اوہ میں جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگوں جلسے میں بیٹھ جاؤ۔ ایک طرف میں اقرار کر رہا ہوں کہ آپ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر میں ساتھ کہہ رہا ہوں جلسے میں، تو اس کا مطلب ہے کوئی غلط ہے تو اڈے بیٹھنے چ کوئی غلط ہے۔ میزبان کہے جنہیں روٹی کھا لے کھا لے، یہ مطلب ہے کوئی غلط ہے تیرے کھانے چ۔
میں اگر یہ کہوں کہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں محفل میں بیٹھ جاؤ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ظاہری طور پر بیٹھے ہوئے ہو اور ذہن ہے بستر کی طرف، کام کی طرف، آرام کی طرف یا کسی کے آئے ہوئے پیغام کی طرف، تو ادھر نہ کر، ادھر قلبی اور ذہنی طور پر بیٹھا ہے یا بیٹھ جا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ہائے ہائے دے ناراض لوگوں تو ایک مثال آئی ہے ذہن وچ، گل ویسے سمجھ آ رہی بولی آ رہی؟ سبحان اللہ۔ میری تقریر ختم ہونے لگی، حضرت مولانا مفتی محمد عمر فاروق صاحب تشریف لے آئے، الحمدللہ، جن کی محبت میں میں آپ کی خاموشی کا ہر سال سامنا کرتا ہوں۔ اب توجہ ہوگی جی میری جان؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اچھا اس کی ایک مثال میں یوں عرض کرتا ہوں، کوئی بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں، میرے وقت تک کو نہ ہو تو صرف اتھو ٹوٹ کے دے ہتھے آگے بہ گئے۔ کوئی بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں، اور اس کے پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی کوئی نہیں، اگر کسی پہ جملہ فٹ آ گیا تو ناراض نہیں ہونا، مجھے کوئی پتہ نہیں کوئی حاجی ہے اس نے کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا۔ ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی، میں آگے نام بھی فرض نہیں لیتا، ہو سکتا ہے وہ نام ہی آپ تو بہت احتیاط کیا کرتا ہوں، حاجی فلاں، اور اس کے پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی شاجی، اور پڑوسی کو تو وہ بات پتہ ہوتی ہے جو بندے کو خود پتہ نہیں ہوتی، پڑوسی کو تو وہ باتیں پتہ ہوتی ہیں جو بندے کو خود پتہ نہیں ہوتی کہ اچھا یہ بات بھی مجھ میں ہے۔ مثال کے طور پر کہیں رشتہ لینے چلے جائیں اور پڑوسی سے پوچھیں کہ ہم یہ پڑوس میں رشتہ کرنے لگے ہیں، کیسے ہیں لوگ؟ وہ کہے گا بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیڑی گل جڑی رہ گئی ہوتی اسی کچھ نہیں کہتے صدقے سے جی، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ اور دوستوں توجہ ہے میرے حال کو لیے، اس نے لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں اور پڑوسی کو علم ہو کہ یہ حاجی نہیں، یقین جانا تو اگر توجہ نال میرا جملہ سن لو تو انشاءاللہ جو توجہ نال سن لے وہ فجر دی نماز انشاءاللہ صبح نہیں چھٹے گا انشاءاللہ، یہ دل دی کھڑکی نال میرا جملہ سن لو۔ اس نے لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں، پڑوسی کو علم ہو کہ یہ حاجی نہیں، تو کہیں جسے پتا ہے کہ یہ حاجی نہیں، وہ دوستوں میں بیٹھ کر، کسی ڈیرے پر بیٹھ کر، کسی وڈیرے کے پاس بیٹھ کر، محفل میں بیٹھ کر، پتہ ہونے کے باوجود اسے حاجی صاحب کہہ دے تو اس نے اس کی عزت رکھ لی، اس نے اس کی لاج رکھ لی، اس نے اس کی عزت رکھ لی، حالانکہ اسے پتہ ہے یہ حاجی نہیں، اس نے پھر بھی کہہ دیا حاجی صاحب، کیوں؟ یہ کہلواتا جو ہے اپنے نام کے ساتھ لگاتا جو ہے تو اس نے اس کی عزت رکھ لی، اس کا بھرم رکھ لیا۔ ہائے میں صدقے جاؤں، لوگ کنے کنے لجپال کہتے رہتے ہیں، ارے مخلوق کو لجپال کہتے ہو، کون ہے جو میرے مالک سے بڑھ کر لجپال ہو سکتا؟ تو نے اپنا نام رکھوایا مومن، تو نے اپنا نام رکھوایا مومن، تو نے لوگوں کو کہا میں ایمان والا،
میں ایماندار، میں مومن۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں۔ سن یا ایھا الذین آمنوا، میں نے تجھے مومن کہہ کر تیری عزت رکھ لی، تیرا کرم رکھ لیا، تیری لاج رکھ لی، لیکن اب آپس کی بات ہے، تیری اور میری بات ہے۔ نام جو تو نے رکھوایا وہ میں نے تیری عزت رکھ لی، لیکن اب آپس کی بات ہے۔ آمنو، ایمان لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یا اللہ۔ ایھا الذین آمنوا، آمنو، جو تو نے عزت کے لیے نام رکھوایا وہ میں نے کہہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو تو نے اپنا نام رکھوایا لوگوں میں معتبر بننے کے لیے وہ میں نے کہہ دیا۔ میں نے تجھے بے ایمان نہیں کہا، حالانکہ میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں، میں تو دل کی گہرائیوں سے جانتا ہوں، میں تو تیری کرتوتوں اور حرکتوں کو جانتا ہوں۔ میں نے تیری عزت رکھ لی، تیرا بھرم رکھ لیا، تیری لاج رکھ لی، لیکن اب تیری اور میری آپس کی بات ہے۔ آمنو، ایمان لے لیا، ایمان لے لیا۔ اچھا اللہ آپ ہی بتا دیجئے، میں ختم کر رہا ہوں، آخری 2-3 منٹ ہے۔ اللہ آپ ہی بتا دیجئے ایمان کیسا لے کر آؤں، ایمان کیسا جو تجھے منظور، ایمان کیسا جو تجھے قبول۔ یہ بات سمجھنے والی اس لیے ہے کہ ہر بندہ یہ اس لیے سمجھ کر جائے کہ کہیں میری محنت ضائع تو نہیں جا رہی، میں جو اتنی ٹھنڈے پانی سے وضو کیے جا رہا ہوں وہ کہیں ضائع تو نہیں جا رہا، میں جو اتنا پیسہ لگا کے کبھی حج اور عمرے پہ جاتا ہوں وہ ضائع تو نہیں جا رہا، میں جو اتنا پیسہ لگا کے دیگیں چڑھاتا ہوں وہ کہیں ضائع تو نہیں جا رہی۔ اللہ کیسا ایمان لاؤں، میں جو اتنی مشقت کرتا ہوں وہ کہیں ضائع تو نہیں جا رہی، اللہ کیسا ایمان لاؤں جو تجھے منظور ہو۔ آپ ہی بتا دیجئے نا، یہاں تو ہر طرف بازار گرم ہے، ہر ایک کی دکانیں کھلی ہیں، ہر طرف بلاتا ہے اپنی طرف، آؤ خالص مال میں دوں گا، آؤ اچھا مال میرے پاس ہے، آؤ اچھا مال میں دیتا ہوں۔ ہر دکان کا بورڈ لگا ہوا ہے، بازار سے با رعایت میرے پاس تجھے چیز ملے گی، خالص تجھے میرے پاس چیز ملے گی۔ اللہ آپ ہی بتا دیجئے نا، یہاں تو یہ دکانیں سبھی کی کھلی ہوئی ہیں، آپ ہی بتا دیجئے میں ایمان کیسا لے کے آؤں جو آپ کو منظور ہو۔ قاضی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا قرآن مجید کا طالب علم ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سنو، پھر میں نے ایمان کے لیے کسوٹی بنا دی ہے، ایمان کے لیے میں نے معیار بنا دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ارے بوڑھو ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا، جوانوں ایسا ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا، تاجروں ایسا ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا، بچوں ایسا ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا، بہادروں ایسا ایمان لاؤ جیسے خالد بن ولید اور حمزہ ایمان لے کر آئے، عورتوں ایسا ایمان لاؤ جیسے سمیہ ایمان لے کر آئے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان کے لیے اللہ نے معیار، ایمان کے لیے اللہ نے کسوٹی اپنے محبوب کی جماعت کو بنا دیا ہے۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک باری بھی لے کے آئی سبحان اللہ کرنا تو اڈا خیال ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میری گل سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ آئیے یہ مطلب ہے گل سمجھن واسطے زور دی ضرورت نہیں ہے، گل سمجھن سمجھان لئی کوئی بڑے نکے مجمع دی ضرورت، صرف توجہ دی ضرورت ہوندی ہے، خواہ شہر دا مجمع ہوگا یا کسی پنڈ دا مجمع ہوگا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ گل سمجھن سمجھان واسطے کچھ شہر دی بھی ضرورت نہیں ہوندی، یہ بھی زیادہ فرمائشاں نہ کیتیاں کرو۔ اللہ پاک تہانوں تے مینوں دین اسلام تے وابستہ رکھے۔ میں وعدے دے مطابق اپنی آیت پوری کر رہا جڑی میں پڑھی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم،
اللہ حکم کیے، اللہ فرماتے ہیں فآمنو کیے، اچھا اللہ چلو ٹھیک ہے، میں ان کا ایمان لے آواں جن کا تسی دسدے ہو پے، میں ان کا ایمان لے آواں جن کا ابو بکر و عمر لے آئے نے، پھر ہوے گا کی؟